अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद शहबाज रज़वी। आप पहले एक वीडियो देखें, इसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। ऊंट जलते रहे हार समंदर यहाँ, आग पे पानियों से लिखा है धुआं, जल गई खाक पे उग रही है जमीन, उठ गए हाथ की झुक रही है जमीन। इम्तिहान है इम्तिहान है। बाबे दी अस्सलाम वालेकुम। मैं ना बाबे दी मस्जिद जा रहा। लड़ाई शुरू हो गई है बात पुलिस की, दुआ करें अल्लाह खैर करे। कोई मसला मसैला हो जाता ना तो परेशान नहीं होना, ठीक है। हजूर के नाम से जान चली जाए तो इस वड्डी साबित वाली कड़ी गल है। बाकी साबित रहना है, अपनी देह की अच्छी परवरिश करनी है, उन्होंने इज्जत कराना है, उन्होंने आदमी दीन बनाना है, आपकी इज्जत का ख्याल रखना है हमेशा। मेरी तरफों किसी किस्म दी लड़ाइयाँ हुई ने, भाइयों नाल हुई ने, बरादरी च हुई ने, किसी किस्म की कोई मेरे लोग मसला मसैल बने, मेरे तो सारे माजरत करनी है, ठीक है। अल्लाह ताला खैर करे। मौत है जी रहा, कोई लेकर चला किरण में डूबा, कोई सूरज की आंखें यहाँ से रहा, रात को अपनी खोई शमा मिल गई, जो लुटाई वो सारी जमा मिल गई। इम्तिहान है इम्तिहान है अब तो सहमी हवा लफ्ज उम्मीद सुनने सुनाने लगी, एक नन्ही किरण अपना सूरज नया फिर बनाने लगी, जिस्म चलते रहे पाँव थे ख्वाब के बंद ऊंचे किए, आँख में आपके घेर ली सच ने चारों तरफ से बदी, मेरे सर से नहीं थी ये मुश्किल बड़ी। इस वीडियोज़ के बाद मैं आपको ये बात कंफर्म करना चाहूँगा कि ये 2021 में इतना जुल्म किया गया, 64 बंदों को शहीद किया गया और कई ज़ायद लोगों को ज़ख्मी किया गया, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए और यतीम खाने चौक को हालत जंग में तब्दील कर दिया गया और मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में कोई एम्बुलेंस नहीं आने दी गई और इसके साथ साथ डॉक्टरों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि इनको कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं करेगा। तो ये वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, ये भी मैं साथ में लगा रहा हूँ, ये भी आप देख लीजिए।
ڈاکٹروں کو انہوں نے منع کیا ہوا تھا، اور یہ بھی ظلم کی انتہا تھی۔ ان کے اوپر کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کی حکومت نے اسی لیڈرشپ کی جو آج ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، اسی کے کندھوں کے اوپر یہ فائرنگ کی گئی، اور انہی کے کندھوں کے اوپر ٹی ایل پی کے اوپر تشدد کیا گیا اور ظلم کیا گیا، اور ناموس رسالت کی خاطر جو لوگ نکلے تھے، نہتے مسلمانوں کو، نہتے حضور کے غلاموں کو شہید کیا گیا۔ آج جو شہید ہوئے ہیں عمران خان کو چھڑوانے کے لیے، ان کی آپ کو افسوس ہو رہا ہے۔ کیا 2021 کا ثانیہ بھول گئے آپ؟ کیا آپ فیض آباد کا ثانیہ بھول گئے جہاں پر آپ نے فل کریک ڈاؤن کیا تھا؟ آج کچھ صحافی بول رہے ہیں میں نے تاریخ میں یہ کچھ نہیں دیکھا، تو تاریخ میں آپ نے یتیم خانہ چوک نہیں دیکھا تھا، آپ نے تاریخ میں کبھی ایم اے کالج نہیں دیکھا تھا، تاریخ میں کبھی آپ نے وزیر آباد کا منظر نہیں دیکھا تھا جہاں ہیلی کاپٹر سے لوگوں کو بے ترسی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ ایم اے کالج میں بے دردی کے ساتھ آنسو گیس کی شیلنگ اور اسٹریٹ فائر کیے گئے تھے۔ کیا اسلام آباد، فیض آباد میں اسٹریٹ فائر نہیں کیا گیا؟ کیا وہاں آنسو گیس کی شیلنگ نہیں ہوئی؟ کسی کو بھی نظر نہیں آیا۔ آج انسانیت کے درس یورپ کنٹری تک دیے جا رہے ہیں، تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کے کارکنان سے زیادہ شہید ٹی ایل پی کے ہوئے تھے۔ آج اگر سوگ منایا جا رہا ہے تو اس میں ہم بھی شریک ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو شہید کیا گیا، بے ترسی کے ساتھ کیا گیا، بے دردی کے ساتھ کیا گیا۔ وہ پارٹی کے ممبرز بعد میں تھے، پہلے وہ پاکستانی تھے، اور سب سے بڑا قصورور کون ہے اس معاملے میں؟ سب سے بڑا قصورور وہ ہے جو ان کو وہاں لے کر گیا اور ان کو وہاں خالی چھوڑ دیا۔ اب بات یہاں تک آتی ہے، کیا لیڈرشپ اس وقت ان کارکنان کے ساتھ کھڑی تھی جنہوں نے اسلام آباد میں دم توڑا؟ بالکل نہیں کھڑی تھی۔ ڈی چوک میں نہ بشرا بی بی تھی، نہ امین گنڈا پوری تھا، اور نہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں سے کوئی بندہ بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ اگر وہاں لیڈرشپ موجود ہوتی تو یہ کارروائی کبھی بھی نہ کی جاتی، کیونکہ جب تک امین گنڈا پوری وہاں تک پہنچے تھے، وہاں تک کہ فوج ان کو جفیاں لگا رہی تھی، اور رات کو ان کو گولیوں میں بھون دیا گیا۔ اور اگر وہ چاہیں 126 دن کا دھرنا دلوائیں اور کچھ بھی نہ کہیں پی ٹی آئی والوں کو، اور کبھی وہ دن ہو کہ 2 دن کے اندر اتنی لاشیں اٹھانی پڑ جائے، تو یہ دور بھی یاد کر لیجئے گا کہ 2021 میں اسی لیڈرشپ کی سربراہی میں انہی کے کندھے استعمال کر کے ٹی ایل پی کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا گیا۔ میں یہ جرنلسٹ بات کر لوں کہ آپ کی اگر لیڈرشپ مضبوط ہوتی، آج عمران خان آپ کے درمیان موجود ہوتا، کیونکہ جب ٹی ایل پی والے نکلے تھے تو ان کے پاس اتنی نہ اسٹریٹ پاور تھی، نہ ان کے پاس کلاشن کوپے تھی، کسی بھی معاملے کا ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اور پھر بھی انہوں نے اپنی جنگ جیتی، اور جنگ جیت کر دکھائی، اور اپنی ٹی ایل پی کو، کال عدم جماعت کو بحال کروایا، اور اس کے بعد حافظ سعد حسین رضوی کو رہا کروایا۔ آج کچھ کارکنان تحریک انصاف کے دوست جو ہے وہ بول رہے ہیں کہ دھرنوں سے کبھی بھی کوئی چیز رہا نہیں ہوئی، کوئی بھی چیز مسئلے کا حل نہیں ہوا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، انہی نومبر کی راتوں میں، اسی سردی کی راتوں میں، وہی فیض آباد تھا جس میں ایک مرد مجاہد اپنا دھرنا دے کر بیٹھا ہوا تھا، اور شروع میں ہی انہوں نے زاہد حامد کا استعفیٰ لے لیا تھا اور اپنے سارے مطالبات منوا کے آئے تھے۔ اس امیر المجاہدین کو علامہ خادم حسین رضوی کہتے ہیں، جن کے نام لینے سے پرچے بھی کاٹے جاتے تھے اس وقت، اور ابھی بھی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی پکچر یا نام اپلوڈ کیا جائے تو ان کی آئی ڈی سسپینڈ کر دی جاتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ ایک بہت بڑا سانحہ بتا چکا ہوں کہ فیض آباد میں بھی 8 لاشیں اٹھائی گئی تھی، اور پی ٹی آئی کے کارکنان جو نہتے شہید ہوئے ہیں ان کا سب سے بڑا قصوروار پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے۔ ہم حق کو دکھائیں گے، ہم سچ کو دکھائیں گے، ہم آج بھی پی ٹی آئی کے کارکنان جو شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آج ہمیں افسوس ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، پی ٹی آئی کے کارکنان کی، اور جو پولیس والوں کے اہلکار شہید ہوئے ان کی بخشش فرمائے، اور فوج کی جتنے نوجوان شہید ہوئے اللہ پاک ان کی مغفرت بھی فرمائے،
اور خصوصاً بالخصوص TLP کے نوجوان جو نموس رسالت کے لیے اپنی شہادت نوش کی، ان غازیوں کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام علیکم۔